ایک تعبیر استعمال کی ہے ولا تشرک باللہ، بات ہو رہی ہے شرک نہیں کرنا، اصول دین کا مسئلہ ہے، اور فوراً کہہ دیا وبالوالدین احسانا۔ اسی طریقے سے اسی سورہ بنی اسرائیل میں قضا ربک الا تعبد الا ایاہ، کہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، والدین کا احترام کرو۔ تو اس پر میں نے بہت سارے مفسرین کو دیکھا کہ اس حوالے سے مفسرین کی کیا رائے ہے کہ کیوں، حالانکہ ٹاپک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں مل رہا۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں شرک نہ کریں، یعنی اصول دین کا مسئلہ ہے، توحید کو بیان کر رہے ہیں، فوراً کہہ دیا ماں باپ کا احترام کرو، اور دوسری جگہ پہ عبادت کے حوالے سے کہہ دیا کہ عبادت میری کرو، قضا ربک الا تعبد الا ایاہ، صرف میری ہی عبادت ہوتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ فوراً اس کے ساتھ ملا کے بغیر کسی فاصلے کے کہہ دیا کہ جناب والدین کا احترام کریں۔ تو اس پر مفسرین نے مختلف تعویلیں کی ہیں، مختلف توجیحات کی ہیں۔ ان میں ایک توجیہ بڑی خوبصورت توجیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرے جو والدین ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اگر یہ سادہ لفظوں میں میں اپنے انداز میں اس کو کہوں تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی خالق ہے تمہارا جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو سکتے ہو، کسی کی عبادت کر سکتے ہو، تو وہ تو میں ہوں۔ میرے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عزت کا حق رکھتا ہے، اہمیت اس کی ہے احترام کے حوالے سے، ٹھیک ہے عبادت نہیں کر سکتے، ان کو جھک نہیں سکتے، ان کو یہ نہیں کر سکتے، تو دوسرا نمبر صرف اور صرف آپ کے والدین کا ہے۔ والدین کے درمیان، بلکہ میں نے ایک حدیث دیکھ رہا تھا، اب حدیث کے متعلق ابھی میں گفتگو کروں گا، سید الابرار یوم القیامہ، قیامت والے دن نیک بندوں کا جو سردار ہوگا وہ ہوگا والدین کا احترام کرنے والا۔ نمازی بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے، لیکن روایت سید الابرار جس کو قرار دے رہی ہے وہ صرف اور صرف والدین کا احترام کرنے والا۔ اور تیسری تعبیر وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ہے اور یہ قریب قریب اگر چیزیں ساتھ ہوں تو ہمارے گھروں میں ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، وصیت۔ وصیت ایک ایسا مورد ہے کہ ہم ساری زندگی نہ مانتے ہوں اپنے مرحومین کی کوئی بات، لیکن اگر مرنے والا کوئی وصیت کر گیا ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار میں وصیت پہ تو ضرور عمل کروں، وصیت کو تو میں ترک نہ کروں، ہر صورت میں جس طرح بھی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے میں ہر صورت میں وصیت پہ عمل کروں، وصیت کو پورا کروں، اس کو بالکل ترک نہ کروں۔ تو اسی لیے شاید قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے، کہا انسان تو وصیت نہیں چھوڑتا نا، وصیت پہ تو ہر صورت پہ عمل کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں اللہ تمہیں تمہارے والدین کے متعلق وصیت کر رہا ہوں۔ اگر تم نے وصیت ہی ترک نہیں کرنی، وصیت ہر صورت پہ انجام دینی ہے، تو میری وصیت یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ یہ تیسری تعبیر استعمال ہوئی کہ ہم نے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، میں ابھی